میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا، میں داخل کروں گا، ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا، پھر آپ چیخیں گے، تڑپیں گے۔ ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے، میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمدللہ آج 26 اپریل 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 4 ہونے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں 2 کرنٹ افیئر کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ نمبر 1 کہ پچھلے دنوں 2 مکاتب فکر کے علماء میں سے انہوں نے اپنے بزرگوں کی عبارات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔ ان 2 مناظر شخصیات کا تعارف کروانے سے پہلے میں ان 2 بڑی شخصیات کا تعارف کروا دوں جن کی وجہ سے یہ مکاتب فکر بنے اور بعد میں اتنی نفرتیں ان کے درمیان پیدا ہو گئیں۔ ایک تھے جناب احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، جو انڈیا کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے گیونگ سرکمسٹانسز میں حالات و واقعات جس طرح کے ان کو ملے انہوں نے دین کا کام کیا۔ دوسری جانب دوسری شخصیت ہیں، وہ ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی۔ وہ بھی دیوبند میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے حالات و واقعات جس طرح کے ان کو سازگار ملے انہوں نے اپنا دین کا کام کیا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی شخصیت مکمل طور پہ بالکل ٹھیک ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر اختلافات، آپ کو اس سے مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے، کافی چیزوں کے اوپر آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف رائے اس قدر بڑھ جانا کہ آپ کسی کو مسلمان ہونے کا نہ ہونے کا فتویٰ لگائیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ ان 2 شخصیات کے اوپر 2 جو علماء کرام سامنے آئے ہیں، ایک مفتی راشد رضوی حافظہ اللہ تعالی جو کہ بریلی مکتب فکر سے ہیں، دوسری جانب ساجد خان دیوبندی جو کہ دیوبند سے ہیں۔ ان کا آپس میں مناظرہ ہونے جا رہا ہے اپنے بزرگان دین کی عبارات کو لے کے، جن کو وہ ایک دوسرے کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے غلط کیا، لیکن ان مناظروں سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ یا تو یہ ہونا کہ دونوں میں سے ایک مان جائے کہ جی بالکل ہمارے اکابرین سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ادروائز یہ صرف شور مچانے والی بات ہے، شور مچا کے خود کو سچا کرنے والی بات ہے۔ آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں کتنے مناظرے ہوئے مختلف مکاتب فکر کے، دیوبندی، بریلی کے، ٹھیک ہے، اور اہل حدیث کے، شیعہ کے، کیا ملا ان میں سے؟ یہی ہوتا ہے جو اینڈ پہ اٹھتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے مناظروں کا۔ تو میں آپ کو قرآن کریم کی آیات سے یہ حوالہ پیش کروں گا۔ سورۃ عمران آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب والو آؤ اس چیز کی طرف جو تم دونوں میں کامن ہے، جو تم دونوں میں یکساں ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ دونوں مکاتب فکر کیا دونوں توحید کے اوپر قائم نہیں ہیں؟ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے؟ ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کے اوپر ایمان نہیں رکھتے؟ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، بنیادی عقائد یہی ہوتے ہیں نا، اختلاف ان میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں فرمایا، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، بے شک مومنین تو آپس میں بھائی ہیں، پس تم ان کی صلح کروا دیا کرو۔ دوبارہ سورہ مائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس چیز کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم حق کا راستہ چھوڑ دو۔ انصاف تو یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کو اسلام میں فرسٹ پرائرٹی دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سورہ مائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 2،
وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ان سے علیحدہ رہو۔ اس کے بعد ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے، ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اس چیز کا ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کہ ایک دوسرے کو گمراہ کہہ دیں، ایک دوسرے کو کافر تصور کریں۔ اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی پالیسی کی وجہ سے حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے اختلاف کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اس معاملے میں غفلت کا شکار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا اور اس کی اجازت دی۔ بیٹے نے باپ سے اختلاف کیا۔ اس کے بعد سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار سر سے لے کے پاؤں تک ایمان سے تر ہے، وہ شخصیت حضرت عمار ابن یاسر اور ایک صحابی ایک مرتبہ کسی سفر پہ تھے، تو راستے میں ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جسم کو مٹی میں رول کیا، روند لیا پورے جسم کو۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، تو جب یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ تیمم ہاتھ کو مٹی پہ، اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر ملنا اور مٹی کو اپنے فیس کے اوپر ملنا، یہ دو چیزیں ہیں تیمم۔ مس ہینڈلنگ ہوگی دونوں صحابہ کرام میں سے، لیکن کبھی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر گمراہ ہونے کا، ایک دوسرے کی غلطی کے اوپر اختلاف اس طرح سے کریں کہ ایک دوسرے کو وہ یہ کہہ دیں جو آج کل یہ کہہ رہے ہیں، نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے درمیان وراثت کے معاملے کو لے کے اختلاف ہو گیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اس طرح کے فتوے نہیں لگائے جس طرح کے آج کے علماء لگا رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابی، فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے درمیان بھی ایک اختلاف اس طرح کا پیدا ہو گیا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بنی قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا، نماز اثر پڑھنا، لیکن کچھ صحابہ کرام نے اس چیز کے اوپر اجتہاد کیا کہ ان کو لگا کہ ٹائم ہو گیا، انہوں نے اثر نماز پڑھ لی، کچھ صحابہ نے مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مقدمہ لایا گیا، آپ نے کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا۔ اسلام تو ہمارا اس قدر محبت کا درس دیتا ہے کہ اختلاف رائے ہو بھی جائے پھر بھی آپ نے عدل و انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا کرنٹ افیئر ہے وہ ہے رجب بٹ کیس کے متعلق۔ رجب بٹ کیس کے متعلق پچھلے ویک کچھ اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں کہ میں اس کے اوپر ورڈنگ دوں گا کہ جب عدالت میں ان کی پیشی ہوئی تو وکلاء کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا، رجب بٹ کے وکلاء کی جانب سے، وکیل کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر پیشی کے اوپر، ہر انکوائری کے اوپر یہ عدالت میں تشریف لائیں گے۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ 7 اگست 2026 تک پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے۔ رجب بٹ نے بھی اس حوالے سے اپنی یقین دہانی کروائی کہ وہ ہر انکوائری کے اوپر پیش ہوں گے۔ ابھی 2 دن پہلے کراچی میں بھی ان کی عدالت میں پیشی تھی، تو وہاں پہ یہ نہیں گئے۔ ان کے وکیل نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ تو اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ کیا کہ ان کی جو عبوری ضمانت تھی نا وہ منسوخ کر دی۔ دوسرے جو مدعی کے وکیل تھے اس نے بھی یہ کہا کہ ہر مرتبہ یہ ہیلے بہانے کرتا ہے۔ تو عدالت نے دونوں وکلاء کا اپنے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو ضمانت تھی وہ بالکل منسوخ ہو گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن میں ان کی گرفتاری بھی ہو جائے اور وہ جیل میں ہوں۔ ایسی بھی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ نہیں تو ہوگا یہ کہ آپ کا جو کیس ہے دوبارہ سے ٹرائل میں چلے گا، پھر آپ کو دوبارہ سے آپ کو وکیل کرنا پڑے گا، آپ کے جو ثبوت ہوں گے اپنے کیس کو دوبارہ سے جمع کروانے پڑیں گے، سارے معاملہ دوبارہ سے ہوں گے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ سارے کیس کو لے کے چلیں جب تک اس کا صحیح فیصلہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں اس کو ایذا پہنچاؤ
اور بعد میں اپنے کیے کے اوپر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ اسلام تو ہمارا اتنا وسیع مذہب ہے، اسلام ایک محبت کا درس دینے والا ہمارا ایک مذہب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اوپر چلیں، نہ کہ اس طرح کے اختلاف کو اس قدر بڑھائیں کہ دوسرے کے اوپر ہم فتوے لگائیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ یا تو یہ ہونا کہ یہ جو آج کل مفتی کر رہے ہیں نا، آپس میں مناظرے وغیرہ لڑ رہے ہیں، یا تو یہ ہو کہ دونوں شخصیات موجود ہوں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دونوں سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے کس طرح سے بات کی ہے، وہ اپنی کلیریفیکیشن دے دیں گے، ڈیٹس آل۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس طرح کے ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کے مناظر آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔